ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، اور عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حضرات محترم، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جتنا جس طریقے سے آپ حضرات اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اتنی آواز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، 12 تاریخ 13ویں شب ہے۔ آپ حضرات ہر سال ذکر حسین تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں امام حسین نے پیغام کیا دیا تھا میدان کربلا سے ہماری اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیغامات کربلا کی جو عصری معنویت ہے ہم اس کی طرف آپ حضرات کے ذہن و فکر کو لے کر کے جاؤں گا۔ زیادہ دیر آپ کے روبرو نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے مولا قدیر ہم سب کو پیغامات کربلا کی جو عصری اور حقیقی جو تعلیم ہے اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آئیے امام قرطبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام قرطبی کی نظر جب اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جیسے جنگ بدر میں جو لوگ مسلمان شہید ہوئے یعنی بدری صحابہ اس آیت کریمہ سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے تمام شہداء صحابہ مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے ان تمام لوگ مراد ہے جو اللہ کی راہ میں جائیں، حق و باطل کے لیے اپنی تلوار کو بلند کریں اور حق و باطل کے لیے اپنی گردن کو کٹا دے، وہ تمام لوگ اس آیت کریمہ میں شامل ہیں۔ امام تبری فرماتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں، اور خود تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی نے نقل فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وہ تمام لوگ اس سے مراد ہیں جو لوگ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے قدم کو گھر سے نکالے اور دین کی بلندی کے لیے وہ قدم ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ تمام لوگ اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ سب کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں تم ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم نہیں جان سکتے ہو وہ کیسے زندہ ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ہو ان کی زندگی کا عالم کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں نقل فرمایا ہے، خود امام سیوطی نے السنن الکبریٰ کے اندر حدیث پاک نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عام مسلمان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، جب اس کی روح قبضے انسانی سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی عام مسلمان کی طاقت مرنے کے بعد کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جب یہ عام مسلمان کی عالم ہے، جب یہ عام مسلمان کی کیفیت ہے تو سید الشہداء امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ عام مسلمان کا عالم ہے تو امام مسلم ابن عقیل کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علی اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علی اصغر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ جب عام مسلمان کا عالم ہے کہ مرنے کے بعد رب کئی گنا ان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، تو عام مسلمان کا جو عالم یہ ہے تو جو شہداء ہیں، جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو نبی کے نواسے ہیں، ان کی عظمت ہمارے عقل سے بالاتر ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی ڈھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی ڈھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان
عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کیا ہے، حضرت علی اکبر کی عظمت کیا ہے، حضرت علی اصغر کا مرتبہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا مقام کیا ہے، کسی اور کی زبان سے نہیں سنتے ہیں بلکہ رسول گرامی وقار کی بارگاہ سے سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا امتی، آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ارشاد فرما دے کہ آپ کے گھر والوں کا مقام کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنج و غم ہونے کی، رنج و غم کے عالم میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے نوازوں کی عظمت جاننا چاہتے ہو، میرے گھر والوں کی عظمت جاننا چاہتے ہو، تو سنو رسول پاک کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الفاظ حدیث ہیں۔ محدثین نقل فرماتے ہیں، رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیت، میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی کیفیت کا سفینۃ نوح، حضرت نوح کے کشتی کی طرح ہے، ان کے سفینے کی طرح ہے۔ عالم یہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا تھا، تو تمام لوگ وہ تھے جو حضرت نوح کی شریعت کا انکار کر دیے تھے، جو ان کی شریعت کو پس پش ڈال دیے تھے، ان کے پیغامات سے اپنے ملک کو پھیر لیا تھا اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالی نے یہ عقل عطا فرمائی تھی، غیب سے وحی عطا فرمائی تھی، اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو، تمہاری کشتی کا عالم یہ ہوگا کہ جو اس میں تیار ہوگا رب اسے کامیاب کر دے گا، جو اس سے اتر جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ کفر و ہلاکت کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، اگر میرے اہل بیت کی عظمت، ان کے مقام کو جاننا چاہتے ہو تو جان لو میرے گھر والوں کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس میں سوار ہوا، جو اس میں سوار ہوا، نبی فرماتے ہیں وہ نجا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا، جو اس سے ہٹ گیا، جو اس سے اتر گیا، رسول گرامی وقار فرماتے ہلاکا، وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان اقدس سے صبح صادق تک کے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے درس دے دیا۔ اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی کہاں ملے گی تو تمہیں چوراہوں پر گھومنا نہیں ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کامیابی کہاں ملے گی تو تمہیں سڑکوں پر گھومنا نہیں ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کامیابی کہاں ملے گی تو تمہیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کے ٹائم کھڑے ہو کر کے آپس میں گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا تم میرے حسین کے قدم سے چمٹ جانا، تمہاری دنیا بھی رب کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا حسین، ہم ہی حسین والے ہیں، ہم ہی سچے حسینی ہیں، ہم سے زیادہ حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احب شیئا فاکثر الذکر، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، من احب شیئا، جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت رکھتا ہے، جس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں فاکثر الذکر، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کی یادیں زیادہ مناتا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ نام لیتا ہے۔ گویا کہ ہم کہتے ہیں یا حسین، گویا کہ ہم کہتے ہیں ہم عاشق حسین ہیں، گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی حسین والے ہیں، تو اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن سچا اور پکا حسینی وہ ہے جو امام حسین کو بھی مانے اور امام حسین کی بھی مانے۔ اگر امام حسین کو مانتا ہے، امام حسین کی نہیں مانتا ہے تو حسینی تو ہو سکتا ہے لیکن سچا اور یقیناً پکا حسینی ہر کر نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، یہ دمشق کا وہ عظیم دردناک منظر ہے، خود امام طبری نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا، امام ذہبی نے نقل کیا، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین کے اندر نقل کیا، اور آپ نے بھی روضۃ الشہداء کے اندر نقل کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال طیبہ کے بعد خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یعنی بادشاہ بنے، اس کے بعد جب آپ کا انتقال پربلال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بہت سارے فتنے، انسان فتنوں کے اندر گرفتار ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ بیٹا بدتمیز ہو تو باپ بھی بدتمیز ہو، بیٹا گناہگار ہو تو باپ بھی گناہگار ہو، یہ ہرگز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے عہد رسالت سے بہت سارے ایسے واقعات خود مورخین نے لکھا ہے کہ باپ صحابی ہے،
بیٹا کافر ہے، رسول گرامی وقار کے مقابل میں آیا ہے، بیٹا صحابی ہے، باپ کافر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے کے لیے تلوار لے کر کے آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے لازم یہ نہیں آتا ہے کہ اگر بیٹا بھی بددین ہے، بیٹا بھی بدباطن ہے تو باپ بھی ایسا ہو، ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید بدباطن تھا، یزید کا کردار سیاہ تھا، یزید کا باطن برا تھا، یزید بہت بڑا فاسق تھا، جواری تھا، شرابی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب کچھ کہو یزید کو، یزید فاسق بھی تھا، یزید فاسق معلن بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا، لیکن یزید کے جو والد گرامی تھے حضرت امیر معاویہ، وہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، وہ تھے جن کے بارے میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم کسی صحابی کے بارے میں طعن اور لعن کرو گے تو تمہاری دنیا بھی ہلاک ہو جائے گی، آخرت بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اور رسول پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی محترم سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے بتائیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کون ایسی چیز ہے جس پر ہم عمل کریں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ رسول گرامی وقار فرماتے ہیں ہر چیز کی دنیا میں بنیاد ہے، گھر ہے اس کی بنیاد ہے، پیڑ ہے اس کی بنیاد ہے، گویا کہ دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ نبی فرماتے ہیں اساس الدین، اور دین کی بھی بنیاد ہے حب اصحابی و حب اہل بیتی، کہ جس طریقے سے تمام چیزوں کی بنیادیں ہیں اسی طریقے سے دین کی بنیاد ہے، اور دین کی بنیاد میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تمہاری دنیا بھی ہلاک ہو جائے گی، آخرت بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اہل بیت نبی سے محبت کرو، مصطفیٰ کریم کے شہزادوں سے محبت کرو، اسی طریقے سے مصطفیٰ کے لاڈلے ہر ایک صحابی سے محبت کرو۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وہ عظیم جماعت ہے، یہ وہ عظیم صحابہ ہے جن سے رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ حسنہ فرما لیا۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ میں اس موضوع پر بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں کس وجہ سے گئے تھے، اور یزید سے جو آپ کی لڑائی تھی، جو جنگ تھی، وہ کس وجہ سے تھی، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے کنبے کو قربان کر دیا اور یزید سے مصالحت نہ کی، اور کیا امام حسین کی جنگ اور لڑائی تنہا یزید ہی سے تھی کہ قیامت تک وہ تمام افراد جو یزید کی پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے تھی یا نہیں تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان سرزمین دمشق سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، یزید تخت نشین ہوا، بارہا سنا ہے، بہت ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ امام پاک کے پاس بہت سارے خطوط بھیجے اور کہا کہ حسین بن علی کی بیعت لے لو، اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو انہیں قتل کر دو موقع پاتے ہی۔ اور صرف تنہا امام حسین نہ تھے بلکہ امام تبری نے نقل فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، عزیزان ملت اسلامی، اور ایک اور صحابی رسول تھے، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، لیکن یہ چار افراد ایسے تھے کہ جس طرف اشارہ فرماتے امت محمدیہ اسی طرف چل دیتی تھی۔ اس لیے یزید کو خطرہ تھا کہ اگر حسین ابن علی ہماری بیعت نہیں کریں گے تو ہم یقیناً اقتدار میں نہیں آ سکتے، ہم یقیناً تخت نشین نہیں ہو سکتے، ہماری حکومت پائے تکمیل تک نہ پہنچے گی بلکہ ہماری حکومت اٹھا جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامی، المختصر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطوط اس قدر آئے اور کوفہ والوں کے بھی خطوط آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ مدینے سے ہجرت فرما کر کے مکہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت فرما کر کے کوفہ تشریف لے گئے، اور میدان کربلا میں وہ عظیم معرکہ بھی قائم ہوا جو ایک تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے کہ صبح قیامت تک انسان اسے بھلا نہیں سکتا۔ میدان کربلا کی ایک ایسی کہانی ہے کہ
کوئی اہل دل اب اس کو سن کر کے اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتا۔ حالانکہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کے اندر آہ و بکا کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن آگے امام اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے اسی فتاوی رضویہ کے اندر، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہے، یہ معرکہ ایسا ہے کہ کوئی بھی سن کر کے اہل دل اپنے دل کو سنبھال نہیں پاتا ہے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں۔ المختصر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں گئے تھے، یزید ایک طرف تھا، اس کا لشکر جرار ایک طرف تھا جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھے جو خود اپنے قافلے کے خود قائد تھے، جس کی قیادت آپ کے ہاتھوں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کی جو لڑائی تھی وہ کس وجہ سے تھی۔ آپ دیکھیں بہت سارے علماء نے لکھا، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یزید کافر نہیں تھا، اس کے بارے میں سکوت کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سب کچھ کہو، فاسق ہے، زانی ہے، جواری ہے، شرابی ہے، سب کچھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں گئے تھے کیونکہ ان کا کردار پورا پاک تھا، ان کا باطن پاک تھا۔ کیوں نہ پاک ہو، رب نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مصطفیٰ کریم کے گھر والو، رب تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے باب تفعیل کا لفظ استعمال کیا ہے، ویطہرکم۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف رب نے صرف فعل نہیں استعمال کیا ہے، ورب کے ساتھ ساتھ مفعول مطلق تاکیدی کا بھی استعمال کیا ہے، اور مفعول مطلق تاکیدی عربی زبان میں اس کا فائدہ دیتا ہے کہ جب مفعول مطلق تاکیدی لایا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی کوئی بھی آلودگی اس کے اندر باقی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ انسان اب جھوٹا نہیں ہے، وہ یصدق تصدیقا، کہ وہ انسان سچ بولتا ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے، تو گویا کہ اب اس کے بدن سے، اب اس کے دل سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہ پایا جائے گا، ہر قسم کے جھوٹ سے وہ بچنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کے کردار کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ حسین ابن علی کا کردار جو تھا پاک تھا، حسین ابن علی کا کردار طاہر تھا، حسین ابن علی کا کردار شریعت مطہرہ پر عمل پیرا تھا، حسین ابن علی کا کردار تھا قانون اسلام کے نفاذ کے لیے تھا۔ گویا رب نے فرما دیا کہ حسین ابن علی ہر طریقے سے پاک اور صاف اور ستھرا ہے، اور خود ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یزید کے کردار کو پہلے نقل کرتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں یزید اتنا بدباطن تھا، یزید اتنا سیاہ دل تھا، یزید اتنا سیاہ دل انسان تھا، یزید اتنا بڑا فاسق تھا، یزید اتنا بڑا فاجر تھا۔ یزید کے کردار کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید اپنے دربار کو جب لگاتا تھا تو اپنے درباریوں سے کہتا تھا کہ پہلے شراب کی بوتلیں لا کر کے دربار میں رکھ دی جائے، اور ہر آنے والے کا پیغام اس وقت سنا جائے گا جب پہلے وہ شراب پیے گا، بغیر کسی شراب پیے ہوئے انسان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آگے لکھتے ابن کثیر اسی البدایہ والنہایہ کے اندر کہ ابن کثیر کا کردار یہ تھا کہ اپنے دربار میں سانڈ اور میڈوں کو اکٹھا کرتا تھا، اس کے بعد ان کی کشتیاں کرایا کرتا تھا، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ بچوں کو اکٹھا کرتا تھا، ان کی کشتیاں کراتا تھا، اور آگے لکھتے ہیں کہ بندر کو اکٹھا کرتا تھا اور ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، اور اگر کوئی بندر مر جاتا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اپنے عزیز کے لیے تیجا بھی کرتے ہیں، 10واں بھی کرتے ہیں، 20واں بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں۔ ایسے یزید جو بددل آدمی تھا، وہ سیاہ دل آدمی تھا، ابن کثیر نے لکھا کہ اگر کوئی بندر دربار میں مرتا تھا تو بہت سارا مال و اسباب اس بندر کے مرنے پر یزید خرچ کرتا تھا، اس کا شوق کئی مہینے منایا کرتا تھا۔ وہ یزید کا وہ کردار تھا۔ حسین ابن علی کا کردار کیا تھا؟ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا تھا۔ حسین ابن علی کا کردار پاک تھا، حسین ابن علی کا کردار طاہر تھا۔ گویا کہ حسین کا مقصد یہ تھا قانون اسلام کا نفاذ کو کیا جائے، قانون اسلام کو قائم کیا جائے، اس کی بقا کی جائے۔ یزید کا کردار تھا کہ قانون اسلام کو مسمار کر دیا جائے۔ گویا
گویا کہ پوری دنیا میں شراب کو عام کر دیا جائے۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا جان کی امت کے ہر فرد کو اس لیے میدان کربلا میں گئے تھے تاکہ ہر فرد کو شراب سے بچا لے، ہر فرد کو جوا سے بچا لے، ہر فرد کو تاش سے بچا لے، ہر فرد کو زنا سے بچا لے، ہر فرد کو گناہ سے بچا لے، ہر فرد کو غیبت سے بچا لے، ہر فرد کو جھوٹ سے بچا لے۔ گویا کہ حسین ابن علی کی جنگ اور ان کی لڑائی صرف تنہا یزید سے نہیں تھی، بلکہ صبح قیامت تک جتنے بھی یزید کے کردار پر عمل کرنے والے آتے رہیں گے، حسین ابن علی کی لڑائی صبح قیامت تک ان تمام افراد سے رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ آج کے دور میں اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، حسین ابن علی کی لڑائی اس سے بھی ہے، حسین ابن علی کی لڑائی اس سے بھی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی تاش کھیلتا ہے تو حسین ابن علی کی لڑائی اس سے بھی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی شراب پیتا ہے تو حسین ابن علی کی لڑائی اس سے بھی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی غیبت کرتا ہے تو امام حسین کی لڑائی اس سے بھی ہے۔ گویا کہ صرف تنہا یزید سے لڑائی نہیں تھی، کیونکہ یزید جس اعمال کو، جس افعال کو وہ رواج دینا چاہتا تھا، جس کی اشاعت کرنا چاہتا تھا، جس کو عام کرنا چاہتا تھا، صبح قیامت تک جو لوگ ان پر عمل کرتے رہیں گے، حسین ابن علی کی لڑائی صبح قیامت تک ان تمام افراد سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نظریے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حسین ابن علی کے دل کو کبھی نہ دیکھا، حسین ابن علی کے سینے کی طرف نہ دیکھا، حسین ابن علی کے خیمے کی طرف نہ دیکھا، حسین ابن علی کے قافلے والوں کی طرف نہ دیکھا۔ حسین ابن علی کے سینے میں رب نے کتنا عظیم دل رکھا تھا، کتنا مضبوط دل رکھا تھا، ان کے ماتھے کے ڈھیر، ماتھوں کی جگہ کتنی عظیم اور کتنی مضبوط نگاہوں کو رکھا تھا کہ حسین ابن علی نے صبر کا کیسا مظاہرہ کیا۔ آج ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ علی اکبر بھی قربان ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا جوان علی اکبر کی لاش کو۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنے بھتیجے کو بھی اٹھایا تھا جو ان کے بھائی کی نشانی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے سیدہ زینب کی آہ و بکا بھی سنی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنے ماتھے کو نگاہوں سے حضرت عبداللہ ابن حسن کے لاشے کو بھی ملاحظہ کیا تھا۔ حسین ابن علی تھے، ان کے الفاظ ان کے زبان اقدس سے میدان کربلا میں وہ الفاظ بھی نکلے تھے جسے امام تبری نے کل فرمایا، الیوم انکسر ظہری۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت عباس علمدار کی شہادت پر کہ آج میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ حسین ابن علی نے کیسے کیسے غم کے پہاڑ کو اپنے سینوں کے اندر سمو کر کے رکھا ہے اور امت کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم نے حسین ابن علی کی قربانی کی طرف نظر کیا ہے؟ کیا تم نے حسین ابن علی کے سینے کی طرف نظر کیا ہے؟ کیا تم نے حسین ابن علی کے غم کی طرف نظر کیا ہے کہ حسین ابن علی نے ان تمام تر معاملات کو کیوں میدان کربلا میں برداشت کیا؟ یہ عالمیہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا حسین ابن علی کو اللہ نے پاور نہ دیا تھا کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا اور وہ 22,000 کیا اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو تنہا وہ 72 سب کو فی النار جہنم کر دیتے، کیونکہ ان کے رگوں میں کچھ اور نہیں تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ حسین ابن ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون تھا، ان کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ تھا، وہ پاک ذات تھی اور پاک ذات کے وہ بچے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن مصطفیٰ کریم کا وہ نواسا تمام تر مصائب و آلام کو تنہا میدان کربلا میں کیوں برداشت کیا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہماری فکر اس کی طرف کبھی نہ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو بتائیں گے، الضرورات تبیح المحظورات، یہ مسلمہ قاعدہ حصول فقہ کی ضرورت کے وقت تمام ممنوعات ناجائز چیز بھی اگر ضرورت ہو تو وہ جائز ہو جاتی ہے، اور حسین ابن علی کو وہاں کا میدان کربلا میں ضرورت تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ شریعت میں دو راستے ہیں، ایک رخصت کا ہے، ایک عزیمت کا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ کوئی انسان پیاسا ہے اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی ہے، بیابان میں ہے، صحرا میں ہے،
پانی نہیں مل رہا ہے، سامنے صرف شراب ہے اور پانی کی کوئی دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے، تو اس انسان کو یہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اتنی شراب پی سکتا ہے جس سے پیاس بجھ جائے اور اس کی جان بچ جائے، اور جو چیز ضرورت کے تحت جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت رہتی ہے۔ اگر اس سے ایک قطرہ بھی زیادہ پیا تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر کے ضابطے میں آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ شریعت مطہرہ نے ایک ہمیں ضابطہ حیات دے دیا، ایک ہمیں قانون دے دیا کہ شریعت کا جو دائرہ ہے وہ تنگ نہیں ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر حسین ابن علی میدان کربلا میں جاتے اور یزید کی بیعت کو کر لیتے تو شریعت نے انہیں رخصت دی تھی، میدان کربلا میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ رخصت ہے، شریعت میں ہے جان بچانے کے لیے اپنے زبان سے کلمہ کفر بھی انسان بک سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حسین ابن علی نے رخصت پر عمل نہ کیا بلکہ عزیمت پر عمل کیا، کنبے کو قربان کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا۔ وہی حضرت امام حسین کی باہیں تھی جس میں معصوم علی اصغر نے اپنے دم کو توڑا تھا، اور جس وقت کربلا نے تیر ماری تھی حضرت علی اصغر کے حلقوں میں مبارکہ پر لگی تھی، حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ حضرت علی اصغر نے ایک آہ کھینچی تھی، روح قبضے انسرے سے پرواز کر گئی تھی۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، یہ واقعہ بھی ہے اور ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں ہر بھی ہے اور ہرملا بھی ہے۔ ایک کارنامہ صرف تھا آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ ایک کارنامہ صرف تھا آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ حسین ابن علی کن ہاتھوں سے حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے ان کے حلقوم سے تیر نکالا ہوگا۔ جس وقت تیر نکالی تھی، امام تبری فرماتے ہیں ایک آہ نکلی تھی، حضرت علی اصغر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے، حسین ابن علی روئے نہیں تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے تھے، بلکہ 6 ماہ کی وہ امانت رب کی بارگاہ میں اپنے گود کو بلند کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے حسین کو یہ 6 ماہ کی امانت دی تھی، آج تیری بارگاہ میں اسے بھی سپرد کر دیا، یہ 6 ماہ کی امانت کو حسین ابن علی کی ضمانت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں غور کرنے کا مقام یہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اقتدام کی طرف لے کر کے آ رہا ہوں، جو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ تمام تر چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ان تمام تر مصائب و آلام کو حسین ابن علی نے برداشت کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جھوٹ بولتے رہے، اسی لیے کیا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر نمازیں چھوڑتے رہے، اسی لیے برداشت کیا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر گالیاں دیتے رہے، اسی لیے برداشت کیا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر بدامنیاں پھیلاتے رہے، اسی لیے برداشت کیا تھا کہ ہمارے نوجوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اپنی نگاہوں کو گناہوں میں آلودہ کرتے رہے۔ نہیں، بلکہ حسین ابن علی میدان کربلا میں ان تمام تر چیزوں سے امت محمدیہ کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ ہم میدان کربلا میں جا رہے ہیں اپنے کنبے کو قربان کرنے کے لیے، تمہیں کنبہ قربان نہیں کرنا ہے بلکہ جو یزید کا مشن تھا، جو یزید کا کردار تھا، اس سے پرہیز کرنا، تم شراب سے دور ہونا، تم جوے سے دور رہنا، تم غیبت سے دور رہنا، تم بد نظری سے دور رہنا، تم ماں باپ کی توہین سے دور رہنا، تم ماں باپ کی عظمت کو سمجھنا۔ گویا ان تمام تر قوانین اسلام پر جس نے عمل کر لیا، گویا کہ اس نے پیغام امام حسین پر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا کہ امام حسین نے ان تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کر کے شبہ قیامت تک نانا جان کی امت کو ایک پیغام دے دیا ہے۔ اے لوگوں، مصیبتیں کتنی بھی آئیں، آفتیں کتنی بھی آئیں، پریشانیاں کتنی بھی آئیں، تکلیفیں کتنی بھی آئیں، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن مذہب اسلام پر عمل کرنے سے کبھی ایک لمحہ پیچھے مت ہٹنا۔ جب تم مذہب اسلام پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہارا نام تک بھی نہ رہے گا داستانوں میں۔ حسین ابن علی اور اہل کنبہ نواس اہل کنبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، 2 پیغام جو میدان کربلا سے امت محمدیہ کے لیے نشر ہوئے،
ایک پیغام تو مردوں کے لیے ہے اور دوسرا پیغام امت محمدیہ کی خواتین ہماری ماں اور بہنوں کے لیے. سیدہ زینب ہو، بی بی شہربانو ہو، سیدہ سکینہ ہو، ازواج اہل بیت ہو، بنات اہل بیت ہو، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے تو پتا چلا کہ اپنے آنکھوں سے ان تمام تر مسائل و اعلام کو دیکھا، اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن سیدہ زینب نے کبھی بھی اپنے سر سے دوپٹہ ہٹنے مت دیا. سیدہ زینب نے پردے کی اس قدر پابندی کی، پردے کی اس قدر حفاظت کی اور صبح قیامت تک امت محمدیہ کی اس خواتین یعنی ماں بہنوں کو پیغام دے دیا، مسائل و اعلام کتنے بھی آئے لیکن پردے کا دامن تم مت چھوڑنا. اگر تم پردے کی پابندی کرتی رہو گی تو صبح قیامت جب میدان محشر میں آؤ گی تمہارا کوئی محافظ، تمہارا کوئی معاون نہیں ہوگا. اس وقت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گی، اے مولا کریم، یہ ہماری ماننے والی ہے، یہ ہماری سیرت پر عمل کرنے والی ہے، جب تک دنیا میں رہی ہے یہ ہماری کنیز بن کر کے آئی ہے. آج آخرت کا مقام ہے، آج میدان محشر ہے، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کی شہزادی اے رب تیری بارگاہ میں صدا دے رہی ہے، عریضہ پیش کر رہی ہے، اے مولا سیدہ کی دعا قبول کر کے ان تمام خواتین امت کی تمام ماں بہنوں کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت میں داخل فرما دے. یہ مقام کب ملے گا؟ یہ مقام تب ملے گا جب ہم سیدہ کی زندگی پر عمل کریں گے، جب ہم سیدہ کی زندگی کی پابندی کے ساتھ عمل کریں گے. سیدہ زینب نے کبھی جھوٹ نہ بولا، سیدہ زینب نے کبھی غیبت نہ کی، سیدہ زینب نے کبھی چغلی نہ کی. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماں بہنوں کے اندر یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اگر تین اکٹھا ہیں تو غیبت ضرور ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اے امت کی خواتین اسلام، اے میری ماں بہنوں، یہ محرم اس لیے نہیں آتا ہے کہ تم ذکر سنو اور بھلا دو، بلکہ محرم اس لیے آتا ہے کہ اپنے بچوں کو صبح قیامت تک تذکرہ حسین سناتے رہو. اور اس وجہ سے نہیں کہ حسین ابن علی نے اپنے کنبے کو قربان کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے سناؤ کہ حسین ابن علی نے مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے کنبے کو قربان کیا تھا اور کہا تھا تاکہ صبح قیامت تک ہمارے نانا جان کی امت کا کوئی فرد گناہ میں گرفتار نہ ہو. اگر حسین ابن علی کے ماننے والے ہو تو اے میرے بچے تم کبھی جھوٹ مت بولنا، اے میرے لال تم کبھی غیبت مت کرنا، اے میرے لال تم اپنی نگاہوں کو گندی مت کرنا، اے میرے لال کبھی تم نشے کے قریب مت جانا. اگر تم ان تمام تر چیزوں سے بچ جاؤ گے تو حسین ابن علی صبح قیامت تک، صبح قیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری شفاعت کروائیں گے. اسلامیہ یہ تھا ایک پیغام عورتوں کے لیے. اور حسین ابن علی آخر وقت میں، ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا لیکن میں یہ چاہا کہ ابھی آپ حضرات ایک بہترین و مدلل خطاب انشاءاللہ العزیز آپ سماعت کریں گے اور کافی دن کے بعد مجھے بھی موقع ملا ہے سننے کا. میں آخری بات کہہ دوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے کنبے کو قربان کر کے جو پیغام دیا ہے امت کے افراد کو، میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، وہ یہ پیغام تھا کہ آپ دیکھیں آخری وقت ہے، ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارشیں ہیں. حسین ابن علی کے بدن مبارک پر 72 زخم ہیں، زخم سے اس قدر آپ چور چور ہیں کہ پورا بدن آپ کا خون سے لہو لہان ہے. لیکن حسین ابن علی نے آخری منزل میں بھی وہ کام نہ چھوڑا جس کام کا پیغام مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو دیا تھا، جس پیغام جس درس کو مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کے لیے دیا تھا اور کہا تھا اے میرے امتیوں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. گویا کہ مصطفیٰ کریم کے شہزادے نے حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے آخری لمحہ ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں. حسین ابن علی مورخ لکھتے ہیں، امام طبری نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، خود علامہ ابو اسحاق السرائینی نے جو ایک کیفیت لکھی ہے کہ جس وقت حسین ابن علی پر تیر و تلوار کی بارشیں ہو رہی تھی آپ کا بدن زخموں سے چور چور تھا اور آپ اپنی سواری پر بیٹھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ رہ سکی. تو عالم یہ ہوا کہ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور عالم یہ ہے آپ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور امت کو پیغام دے دیتے ہیں کہ دیکھو مصطفیٰ کا نواسا ہے، تیر و تلوار میں گھرا ہوا ہے لیکن تب بھی سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کو پیغام دے رہا ہے کہ مصیبتیں کچھ بھی آئے، آفتیں کتنی
کتنی بھی آئے، تکلیفیں کتنی بھی آئے، لیکن تم نماز مت چھوڑنا۔ اگر تم نماز کی پابندی کرتے رہو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر اس شاخ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر، ہم نے جو بیان کیا، جو کوتاہیاں ہوئی توجیہات میں